آج کی اس مجلس پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آگے بڑھنے سے قبل میں تمام حاضرین، سامعین، سامعات سب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں جن کی سیرتیں پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان اسلاف کی سیرتوں کو نہیں پڑھے گا تو پھر کس کی سیرت پڑھے گا؟ ان کے احوال و قوائف اور ان کے حالات و مناقب نہیں سمجھے گا تو پھر کس کے سمجھے گا؟ اس لیے کہ انہی کی بدولت اسلام کو چار دانگ عالم میں روشنی ہوئی، اور یہ چاروں خلفائے راشدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے اور کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ خلفائے راشدین کی سیرت ضرور پڑھے اور گاہے بگاہے علماء مبلغین ان کی سیرتوں کو بیان کرتے رہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ان چاروں کی سیرت پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے کہ لوگوں کے اندر سے بزدلی ختم ہو جائے گی، خوف و ہراس نکل جائے گا، ایمان کی لازوال دولت اس کے سینے میں جاگزی ہوگی اور اسے اپنے دین پر استقامت نصیب ہوگی۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں ہی اوائل اسلام میں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا، اور آپ کی خصوصیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گہرے مراسم تھے، گہرے تعلقات تھے۔ مکہ کے آپ بڑے تاجروں میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مکہ کے بڑے رئیس آپ سمجھے جاتے تھے۔ جوانی میں ہی آپ نے بہت مال کمایا، بہت ساری آپ کی جائیدادیں تھیں، اور اشراف مکہ میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ آپ بھی قریش خاندان سے ہیں، آپ کا خاندان قریش میں سے بنو امیہ کہلاتا ہے، یعنی اس زمانے میں ایک بہت ہی معزز قبیلہ تھا بنو امیہ بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم الطبع تھے، سنجیدہ مزاج کے تھے۔ کبھی آپ نے جھگڑوں میں یا لوگوں کے نزاع میں شرکت نہیں کی۔ کہیں سے مکہ والے کبھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ عثمان کو کسی سے لڑتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا ہو، کیونکہ آپ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج، نرم عادات کے حامل، کم گفتگو کرنے والے، کم بات کرنے والوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے خدا کی جنت دلا دوں؟ اور اس کی جنت ایسی ہے کہ کسی کان نے اب تک ویسی نعمتیں یہاں نہ سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ اور پھر فرمایا کہ عثمان، میں تیری اور پوری قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بس یہی دو جملے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جواب میں حضرت عثمان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع کے جو دن تھے جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، ظلم کیا گیا ہے،
وہیں حضرت عثمان پر بھی ظلم ہوا. آپ کا سگا چچا حکم جس کا نام تھا، اس نے آپ کو اپنے گھر کے ایک کھمبے پر باندھ کر کے پورے دن مارتا رہا. حضرت عثمان نے وہ چیزیں برداشت کی ہیں شروع اسلام میں، جہاں بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، سب کچھ تھا، لیکن اسلام کی شروع کے دنوں میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور آپ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ نے کبھی لوگوں کے ساتھ نزاعی معاملات یا جھگڑے نہیں کیے. اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبوت کا یہ 7واں 8واں سال تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف. ملک حبشہ اس وقت ایک اچھے بادشاہ کے زیر نگیں تھا. حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو عدل و انصاف کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ خیر سگالی والا ہے، عدل و انصاف چاہتا ہے، تم سب کو وہ امن و امان میں رکھے گا. تو جن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا حبشہ کی طرف، ان میں حضرت عثمان بھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنا کر اس قافلے کا روانہ کیا. خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی منجلی بیٹی تھی، یعنی دوسرے نمبر کی بیٹی تھی. آپ نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا. اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی ابو لہب کا بیٹا عتبہ کے نکاح میں تھی، لیکن اسلام کی دعوت دینے کے بعد ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ حضور کا جانی دشمن بن گیا، اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں حضور کو بھی دی، حضور کی صاحبزادیوں کو بھی دیا، اور زور زبردستی حضرت رقیہ کو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی. وہ طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف آپ کو ملا. حضرت رقیہ کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیے، حبشہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر آ چکے تھے. مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جتنا تھا وہ طلب کیا. مکہ والے آپ کی عزت بھی کرتے تھے مال کے اعتبار سے، تو مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اللہ نے وہاں پر بھی آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازا. مدینہ طیبہ میں آپ نے بہت سارا ذخیرہ جمع کیا، مال کی فراوانی وہاں پر بھی تجارت میں خوب نفع تھا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو میں چند احادیث سے ذکر کروں اور اس کے بعد آگے بڑھوں. پہلے تو یہ سن لیں، قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں اتری ہیں. قرآن کی آیتیں بھی کئی مقامات پر ان صحابہ کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیتیں ان کی فضیلتوں میں نازل فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان کے متعلق جو فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر پیر دراز کیے ہوئے آرام فرما تھے. آپ کی تہبند شریف پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی، گھٹنے کے قریب پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق حجرے میں داخل ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور ویسے ہی لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر عثمان آئے، سلام کیا، حجرے میں داخل ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور تہبند کو آگے بڑھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا ان حضرات کے جانے کے بعد، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عثمان کے آتے ہی آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور اپنی تہبند کو آگے ہٹا لیا، کیا وجہ ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ فضیلت عثمان ہے۔ حضرت عثمان کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کبھی آپ آنکھ اٹھا کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیکھتے بھی نہیں تھے، کہ چلتے اس طرح سے تھے کہ پورا سفر طے ہو جائے اور نہ دائیں بائیں نہ آسمان کی طرف، بلکہ جھکی ہوئی نگاہوں میں آپ کی شہرت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حیا کو اپنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، ایک صحابی کو حضرت عثمان کے گھر بھیجا جب حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، تو وہ صحابی کسی کام سے حضرت عثمان کے گھر آئے، جو کام حضور نے بیان فرمایا تھا وہ کام مکمل کر کے واپس آئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، عثمان کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کیا کر رہے تھے؟ کہا اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی دختر پاک کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، کیا دنیا میں اس سے زیادہ حسین جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ حیا والا جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب جانا ہوا، مدینہ طیبہ میں دوسری ہجری میں یہ بدر کا موقع پیش آیا تھا، جب صحابہ کرام نکلے تھے مدینے سے، اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عثمان کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ یاد رکھیں، میرے آقا کے گھرانے کو بھی یاد رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی ہیں رقیہ، تیسری صاحبزادی ہیں ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا۔ یہ چار بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات میں رہیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں۔ باقی بیٹے تو حضور کو 3 ہوئے تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی وصال کر گئے، انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے ہوئے لیکن وہ بہت چھوٹی عمر میں۔ سب سے زیادہ جو جیے وہ حضرت ابراہیم، جو 6 مہینے تک تھے۔ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے زندہ نہ رہے۔ بیٹیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، بیمار ہوئی۔ اب بدر میں جب جانا ہوا، ایک طرف آپ دیکھیں جو جہاد میں شریک ہونے سے پیچھے ہٹتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سخت عتاب فرماتے، جلال کا اظہار فرماتے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ جو جہاد میں بلا عذر کے شریک نہیں ہوتا تھا، جنگ تبوک میں ایسے ہی 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو حضور نے ان کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جنگ بدر جو پہلی جنگ ہو رہی ہے، اس میں جانے کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چلے، حضرت عثمان بھی آگے آئے۔ حضور نے فرمایا، عثمان تم رقیہ کی تیمارداری میں یہی مدینے میں رہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ بدر کے شریک ہونے والوں میں تمہارا نام بھی رہے گا۔ حضرت عثمان کی ایک فضیلت ہے کہ آج بھی دیکھنا بدری صحابہ کے ناموں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، رمضان 17 کو آپ نے سنا بھی ہوگا، ان ناموں میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے 3 نمبر پر، جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کا جب نام شمار کریں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح سے ترتیب سے جو نام آتے ہیں، حضرت عثمان کا نام بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری میں رہو، وہ بیمار ہیں، عیادت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں مدینے میں چھوڑ کر گئے بدر میں، اور بدر کی جنگ ہو رہی تھی 17 رمضان المبارک کو، اسی دن حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عثمان اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 ہی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ اسی دن
بدر کی فتح کی خوشخبری بھی آئی۔ اب سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کو بڑا غم ہوا۔ حضور کی پہلی صاحبزادی کا یہ انتقال تھا، چاروں میں سے پہلی یہ انتقال کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی تعزیت کی، اور اس کے بعد جب مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا سارے شریک لوگوں کو، جو جو جنگ میں شریک تھے انہیں مال غنیمت دیا جا رہا تھا، حضور نے حکم فرمایا کہ جتنا ہر ایک کا حصہ ہے اتنا ہی عثمان کا بھی حصہ ہوگا۔ حضرت عثمان کو بھی بدر کی مال غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے، 2-4 دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عثمان بڑے غمگین رہنے لگے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی وہ بہت ہی چہیتی بیوی تھی جو داغ مفارقت دے گئی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، کہا کہ عثمان تم آج کل کچھ زیادہ یہاں پر متحرک نظر نہیں آتے، بات چیت نہیں کرتے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کے وصال کا غم لاحق ہے، ان کی وفات کا غم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح میں عثمان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر مدینہ طیبہ میں اپنی تیسری صاحبزادی تھی، تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غم کی کیفیت تھی وہ ڈھل گئی، کیونکہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جو خواہش تھی وہ اس بات کی نہیں کہ صرف بیوی میرے ساتھ رہے، اس بات کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کی گھر والے میرے ساتھ رہے، حضور کی بیٹی میرے ساتھ رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ گھر کا ہر بچہ نور والا ہے۔ تو حضرت عثمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے 2 نور دیے، پہلا نور رقیہ کی شکل میں، دوسرا نور ام کلثوم کی شکل میں۔ عربی میں 2 نور کو نورین کہتے ہیں، حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہوگا، 2 نور والا، 2 نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد جو فضیلت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور ایک بیٹی عثمان کو دے دی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوں اور ایک کے بعد دیگرے وفات کر جائیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر بیٹی عثمان کو ہی دوں۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پر بہت اعتماد کیا، بہت بھروسہ کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعتماد کا نام ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی سے بہت ساری چیزوں کی بشارت بھی دیتے رہے، کیونکہ حضرت عثمان کے غیر معمولی کردار تھے اسلام کے شروع کے دنوں میں۔ یعنی یہ ہم سب صرف بول سکتے ہیں، کرنا بہت مشکل ہے۔ جیش العسرہ کہتے ہیں، ایک جنگ جہاد میں جانا ہوا، مال کی کمی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ اور کون اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اس میں حضرت عثمان سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت آج کے زمانے میں بھی کافی مہنگی ہے۔ اونٹ کتنے کا ملتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب میں اونٹ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی وہ مرسیڈیز کار سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے نقل و حرکت کا وہی آلہ تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی سب سے بڑی ان کی سواری تھی، اسی پر ان کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا سارا معاملہ اسی پر لگا ہوا تھا۔ تو اونٹ کا اس طرح سے وقف کر دینا یہ معمولی نہیں ہے۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو اللہ کی راہ میں کچھ اور خیرات کرے؟ پھر حضرت عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 200 ہو گئے۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر آپ ہی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ میری جانب سے۔ خرچ کرنے میں، خیرات کرنے میں کبھی آپ نے پس و پیش نہیں کیا، ذرا برابر تعامل نہیں کیا، جھجک نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں کامل یقین تھا، اور اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے عثمان، آج کے بعد سے اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جنت میں جانے سے کوئی عمل تجھے روک نہیں سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری بشارتیں ان کے کاموں کی وجہ سے دی ہیں۔ شروع اسلام میں آپ نے اپنے مال سے بہت